الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہرقل بادشاہ کو لکھا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے تو سلامتی میں رہے گا، اور اگر تو نے اسلام قبول نہیں کیا تو جتنے تیرے ماتحت ہیں ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس آدمی کو ملتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اس کا وبال بھی اس پر آئے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے کو رائج کریں گے ان سب کا وبال بھی کیا ہے، اسی پر آئے گا جس نے ابتدا کے اندر اس برے طریقے کو رائج کیا۔ اس لیے کل قیامت کے دن اہل جہنم یہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے۔ قرآن پاک میں ایسا ایک سے زائد مقامات کے اندر موجود ہے کہ اے اللہ ہمارے یہ بڑے تھے، ان کو ڈبل عذاب دیجئے، ایک تو ان کے کفر کا، اور نمبر 2 ہمارے کفر کا، کیونکہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتے کفر کو چھوڑ دیتے تو ہم بھی ان کی اتباع کے اندر اسلام قبول کر لیتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ گھر کا سربراہ اس سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بیوی ہے تو اس سے سوال ہوگا اپنے ماتحت جو بچے ہیں ان کے بارے میں، بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی عموماً اس کی بات مانتے ہیں، چھوٹی بہنیں اس کی بات مانتی ہیں، اس سے سوال ہوگا چھوٹوں کے بارے میں، بڑی بہن ہے تو اس سے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہی معاملہ اوپر تک حکومتی سربراہوں پر بھی آتا ہے کہ جتنے ان کے ماتحت ہیں اگر وہ ان کی ہدایت کا نظم نہیں کرتے، آخرت کے اعتبار سے ان کی بہتری کا نظم نہیں کرتے، تو ان سب کا وبال حکمرانوں پر آئے گا۔ اور اگر حکمرانوں نے بہتری کا نظم کیا ہے، خیر کا نظم کیا ہے، تو اپنی خیر کا تو اجر ملے گا ہی صحیح، لیکن جو ان کے ماتحت ہیں ان کی جو خیر کا نظم کیا ہے ان سب کا اجر ان حکمرانوں کو ملے گا جنہوں نے نظم کیا ہے۔ آج ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے تو کسی صحابی کو نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم انہوں نے خیر کے طریقوں کو رائج کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، ہمارے ایمانوں کے لیے، ہماری بہتری کے لیے انہوں نے تن من دھن ہر چیز کو قربان کر دیا۔ تو ان کے اپنے اعمال کا بھی اجر ان کے لیے ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ ایمان قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے،
ان سب کا اجر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے کے اندر جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ رائج کر کے جائیں، کوئی ایسا طریقہ جاری کر کے جائیں تاکہ لوگ جو قیامت تک آتے رہیں ان کے نیک اعمال کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے۔